کاش ہم اپنی زندگی میں بھی مدینے والے کو اتنا ضروری سمجھ لیں، اتنا ضروری کہ جب ہم یہاں آئے صرف مصطفیٰ کی محبت میں آئے، ہے نا، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا۔ نیند کو چھوڑا، اپنے بستر کو چھوڑا، اپنے وقت کو قربان کیا، نبی کی محبت میں رات کے 1 بجے راستے پہ آ کے پڑ گئے، روڈ پہ آ کے پڑ گئے۔ کس لیے پڑ گئے؟ اس لیے پڑ گئے کہ تاکہ نبی کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ جائے، نبی کے منگتوں میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کے خاطر تو ہم کہیں بھی پڑ جائیں، ان کے منگتوں میں اگر نام آ جائے تو رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں قسمت کی معراج ہو جائے۔ جو ان کا منگتا ہو جاتا نا، پھر وہ کسی کا منگتا ہی نہیں ہونے دیتے، پھر کسی کے در پہ وہ نہیں جانے دیتے، مگر شرط یہ ہے منگتا ان کا بن جائے۔ اور جب ان کا نہ بن پائے گا نا تو پھر سب کے در پہ جائے گا۔ کہیں تجھے ٹھوکر ملے گی، کہیں تجھے تانا ملے گا، کہیں پہ تجھے دھتکار ملے گی، لیکن جب ان کے در پہ جاتا نا تو نہ تانا ملتا ہے، نہ دھتکار ملتی ہے، نہ ٹھوکر ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں، کسی کے در پہ جاؤ آپ، وہ کبھی تو کہے گا ملے گا، کبھی کہے گا نہیں ملے گا۔ بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی حاجت مند کہیں بھی جائے کبھی تو کہے گا کہ مل جائے گا، اور کبھی وہ منع بھی کر دے گا۔ یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس بھی کوئی آتا ہے تو ہم کبھی تو دے دیتے ہیں اسے اور کبھی منع کر دیتے ہیں، لیکن نبی کی بارگاہ میں جو جاتا ہے نہیں ملے گا یہ لفظ وہ سنتا ہی نہیں، نہیں ملے گا یہ ورڈ، یہ جملہ وہ نبی کی بارگاہ سے سنتا ہی نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون مانگنے والا تیرا۔ نہیں یار، اس جملے پہ قربان جاؤ، رب کی قسم اگر اسی جملے پہ مکمل طور سے دل میں پیار آ جائے نا تو کسی کی چوکھٹ پہ ہی نہ پڑے جا کے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا کریم نبی نہ ملے گا، ایسا عطا کرنے والا نہ ملے گا۔ پھر بھی ہم کہاں کہاں جا کے پڑ گئے۔ کوئی کسی نیتا کی جوتیاں چاٹ رہا ہے، کوئی کسی دنیا دار کے تلوے چاٹ رہا ہے، کوئی چند سکوں کے خاطر کہیں پڑا ہے۔ حضرات تمہیں پتہ نہیں، بریلی کے احمد رضا خان کو نواب رامپور نے دعوت پر بلایا۔ نواب رامپور، نواب ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کے لیے اسپیشل کرسی کا انتظام کیا، چاندی سے بنوائی۔ میں تقریر کرنے آیا، آپ نے صوفہ ڈلوایا، سید صاحب تقریر کرنے آیا، صوفہ ڈلوایا، ہمارے لیے اسپیشل آپ نے انتظام کیا ہے نا۔ بھئی ہمارے مہمان ہیں، یہ خصوصی مہمان ہیں، اس کے لیے ان کے لیے کھانا بھی اچھا رہنا چاہیے ہے نا، بستر بھی اچھا رہنا چاہیے۔ ہر میزبان کوشش کرتا اپنے مہمان کے لیے۔ انہوں نے سوچا بریلی کے اتنے بڑے مولانا احمد رضا خان آ رہے ہیں جن کے علم کے چرچے چاروں طرف ہیں، تو ان کے لیے عام کرسی نہیں چاندی کی کرسی بنوا دوں۔ مطلب اب نواب تھا، اس کے لیے تو حکم دینا تھا بھائی، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں، وہ سونے کی بھی بنوا دیتا۔ اس نے چاندی کی کرسی بنوائی اور اپنے ایوان میں رکھوائی۔ اعلیٰ حضرت سرکار رامپور تشریف بھی لائے، سبحان اللہ، ہے نا۔ آج کوئی مولانا کہیں جاتا ہے، اللہ معاف کرے، سب سے پہلے تو میں ہی مولانا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے بھائی، اوروں کی تو بات کو کوئی اپنی طرف نہ لے کے جائے، میں تو خود ایک مولانا ہوں۔ تو ہم کسی کے دبدبے سے ڈر جاتے ہیں، کسی کے روب سے ڈر جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، حق بات نہیں کہہ پاتے، اور کچھ لوگ حق بات کہنا چاہتے ہیں مگر انہیں عوام نہیں کہنے دیتی۔
وہ امام ہے کسی مسجد کے، کیا کریں؟ اگر سود کے خلاف بول دیا تو سود یا ان کا کوئی مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے گا، اگر انہوں نے شراب کے خلاف بول دیا تو شرابی مخالفت پہ چڑھ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر انہوں نے زنا کے خلاف بول دیا تو زانی مخالفت پہ آ گیا، وہ بولنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بولنے نہیں دیتا۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، لیکن حق بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ روزی روٹی دینا کسی عبد الرزاق کا کام نہیں، وہ رزاق کا کام ہے، بات ہے کہ نہیں ہے بھائیوں؟ رزاق کا کام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار تشریف لائے، نواب صاحب کتنا ہائی فائی دربار، پریشر کتنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت سرکار جیسے ہی دربار میں آئے، کیا دیکھا کہ کرسی پڑی ہوئی ہے، چاندی کی چمکتی دمکتی کرسی ہے، نواب اپنے تخت پر بیٹھا ہے، کرسی لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار آئے، دربار میں تشریف لائے، جیسے ہی دربار میں تشریف لائے اشارہ ہوا چاندی کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ ہم جیسا کوئی مولانا ہوتا بڑا خوش ہوتا، چاندی کی کرسی دی گئی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک دو سیلفی لے لیتا بھائی دکھانے کے لیے، دکھائیں گے چاندی کی کرسی دی تھی نواب صاحب نے، بولو بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت سرکار نے چاندی کی کرسی کو ٹھوکر مارا، نواب اپنی کرسی ہٹا لے، احمد رضا زمین پہ بیٹھ جائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یار ڈر بھی تھا، ہونا چاہیے تھا، کتنا بڑا نواب ہے، چاندی کی کرسی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ نواب نے کہا احمد رضا کیا بات، میری چاندی کی کرسی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کہا مرد کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے تیری کرسی کو ٹھوکر مار کے زمین پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو یار، یہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ دینے والا رامپور کا نواب نہیں ہے، دینے والا مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ اگر دے گا تو رامپور کا نواب نہیں دے گا، دے گا تو مدینے والا آقا دے گا، ہے نا بھائیو؟ لیکن ہم تو چند، اگر ہمیں فائدہ ہو نا چند سکوں کا تو جتنی چاہو جھوٹ بلوا لو، حقیقت بات بتا رہا ہوں، تو چند سکوں کا فائدہ ہو جائے، جتنا چاہو جھوٹ بلوا لو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جتنی چاہو اتنی تعریف کرا لو، جو چاہو کرا لو، بس چند سکوں کا فائدہ ہو، اور چند سکوں کا ہمارا نقصان ہو گیا تو ہم سے بڑا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان ہے۔ ہمارا تو جب غصہ آتا تو اپنے نفس کے بات پہ، جب ہمارے خلاف کوئی بات ہوگی تو جلال میں آ جائیں گے، اسلام کے خلاف بات ہوگی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے میاں؟ یہ ایمان کی بات ہے یار۔ تیرے خلاف بات ہوتی تو خاموش رہتا، چل یار میرے خلاف ہے کیا ہو گیا، میں کوئی قرآن و حدیث تھوڑی نہیں ہے، میرے خلاف کسی نے بول دیا